آپ پہلے آئے، آپ یہاں بیٹھ گئے، 2 آدمی وہاں بیٹھ گئے اور 4 آدمی کی جگہ بیچ میں خالی ہے، پیچھے بیچارے سب دھوپ میں کھڑے ہیں، کوئی نلکی کے پاس کھڑا ہے، کوئی وضو خانے کے پاس کھڑا ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے جگہ دیجیے۔ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، آپ جگہ دیں گے تو اللہ آپ کو جگہ دے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، شاید ذہن میں بات نہ رہتی ہو، ہمارے ذہن میں بات رہنی چاہیے، پیچھے والوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آج اسی لیے تو امت پیچھے ہے، اپنا خیال ہے بس، پیچھے والے کا کوئی خیال نہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، اس وقت سے 1300 سال تک مسلمان شان و شوکت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ ہمارے اسلاف جو ہے عزت کی منتہا کو پہنچے ہوئے، ہمارے اسلاف عزت کی منتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور آج ہم ذلت کی انتہا کو پہنچے، آج مسلمان طرح طرح کی ترکیبیں اختیار کرتا ہے، کس طریقے سے اس عذاب سے نکلے، پریشانیوں سے چھٹکارا ملے، پریشانیوں کا حل نکلے۔ کوئی قوم کا رہبر ہے تو وہ اپنی رائے دے رہا ہے، کہ قوم کا سربراہ ہے تو وہ اپنی رائے دے رہا ہے، سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ایک اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا کفر، ظلمت کی تاریکی میں اور ظلم کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایک اور دوسرے قبیلے میں سالہ سال تک لڑائیاں اور قتال چلتا رہتا تھا، حتیٰ کہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو بچا ہو۔ زنا کا عالم یہ تھا، ایک عورت کے پاس کئی مرد جاتے تھے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگوں میں جو قوم کا سربراہ ہوتا تھا وہ سب کو بلاتا تھا۔ بتائیے، شرم آنی چاہیے کہ میں نے کسی عورت سے زنا کیا ہے، کیسے میں کسی کا منہ دکھاؤں؟ لیکن اس وقت زناکاروں کو بلایا جاتا تھا، حضور تشریف لائیے، آپ لوگ باعزت، عزت و اکرام کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ اس لڑکی سے، اس عورت سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا، ان زانیوں سے اس کو ملایا جاتا تھا، جس سے مشابہت ہوتی تھی، بچے کو اس کے ساتھ لاحق کر دیا جاتا۔ اس وقت اللہ کے رسول آئے دنیا میں، آپ جب آئے تو 1000 سال سے برجوں پہ جو جل رہی تھی آگ اور چراغ، جس کی لوگ پرستش کرتے تھے، وہ آگ یوں ہی بجھی اور وہ برج گر گئے۔ تو اس وقت آپ نے جو عمل کیا اور صحابہ نے جو عمل کیا وہ کیا تھا؟ اللہ کا اعلان، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ ایمان لاؤ، ایمان لے کر کے آئے تم، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، عمل صالح کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کا خلیفہ مومنین کو بنائے گا، زمین کا خلیفہ مومنین کو بنائے گا، ایمان والوں کو بنائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور صرف وعدہ ہی نہیں، اللہ نے کر کے بھی دکھایا۔ اللہ نے جو جماعتیں ایمان لائی اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی رہی، آپ دیکھ لیجیے صحابہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو ان کا بادشاہ نبی ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ تاریخ جب اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جو جماعتیں مرضی مولا کے مطابق زندگی گزارتی تھی ان کا بادشاہ عادل ہوتا تھا۔ لیکن آج ذلت کی انتہا میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اچھا طرح طرح کی ترکیبیں بھی سوچ رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ ہونے والا جو ہے، جو ہمارے سینے میں ہے، جو ہماری مسجدوں میں پڑا ہے، جو ہمارے گھروں کے تاپ میں سجایا ہوا ہے،
ساری دوائیں اسی میں موجود. قرآن صرف 1400 سال کے لیے تھا بھائی، قیامت تک کے لیے قرآن اتارا گیا ہے. مسلمانوں، ایمان والوں، قیامت تک تم اپنے حل کو قرآن سے ڈھونڈو، حدیث سے ڈھونڈو، تمہارا حل اسی میں ملے گا. تم اپنی ترکیبیں اختیار کر کے، تم اپنی مرضی چلا کر کے، تم اپنی خواہشات کو لا کر کے تم حل نہیں ڈھونڈ سکتے جب تک کہ تم قرآن سے، حدیث سے، ائمہ سے، مجتہدین سے نہیں لو. قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، انسان بڑے خسارے میں ہے، انسان بڑے خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ خسارہ کب ختم ہوگا؟ جب لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی فہمائش، صبر کی فہمائش بھی کرتے رہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا من القرآن الا رسم. ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، اسلام نام کا رہے گا، مسلمان نام کے رہیں گے. کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے بس مسلمان ہو. ہمارے اور کافروں میں آج کیا فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں، ہم ایمان والے. جتنے کام کافر کرتا ہے سب کام ہم کرتے ہیں. کفار اور مشرکین جتنے کام کرتے ہیں سب ہم کرتے ہیں. ہم زنا نہیں کرتے، ہم چوری نہیں کرتے، ہم دغا نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم ناحق کسی کا مال نہیں کھاتے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم نماز نہیں چھوڑتے، ہم والدین کی نافرمانی نہیں کرتے. کون سا ایسا گناہ جو ہم سے چھوٹا ہوا بتا دیجیے؟ نام کے مسلمان نہیں. کسی شاعر نے کہا ہے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی. مسلمانوں کی روح ختم ہو چکی ہے، نام کا مسلمان باقی ہے. قرآن ہمارے درمیان میں ہے لیکن اس کی تعلیمات ہمارے درمیان نہیں. قرآن کے انوار آج بھی موجود ہے لیکن ہم اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اللہ کا وعدہ ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کی نصرت اور مدد اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کا وعدہ ہے. کب؟ جب مسلمان ہو، جب ایمان والا ہو، جب کافروں کے عمل سے نکل کر کے انبیاء، صحابہ، تابعین، محدثین کے اعمال کرنے لگے. یہ ہماری ترتیبوں سے ہم اپنی پریشانی سے نکل نہیں پائیں گے. آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، کب جاگو گے مسلمانوں؟ کیا اور کسی حالت کا انتظار کر رہے ہو؟ ہماری ہر مسجد سے بتائیے شرم بھی نہیں آتی کہ کس کی پوجا کر؟ شیو لنگ جانتے ہیں؟ شرمگاہ، مرد کے آگے کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، اسی کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. اور ہر مسجد میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہر مسجد میں ڈھونڈ رہے ہیں. اب ایک کمینو، تم اپنی مورتیوں کے پاس جا کر کے ڈھونڈو، تم اپنے گھروں میں جا کر کے اس کو ڈھونڈو. خدا کے گھر میں یہ چیز ملنے والی نہیں ہے. جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں یہ چیز ملنے والی نہیں ہے. آج یہ کمبخت نالائق مسلمانوں کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، اعمال نبویہ کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف زبانیں اٹھاتے ہیں، لیکن مسلمان مردہ ہو چکا ہے، رسول اللہ کے دین سے ہٹ چکا ہے، اسلام سے ہٹ چکا ہے. آج اس کے اندر سے جرأت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، ہمت ختم ہو گئی کہ کسی کی زبان پکڑ کر کے کھینچے. کل صحابہ کیا کرتے تھے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی نصرت کھلی آنکھوں دیکھتے تھے، کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا. ایک عمر اس کا رعب اور دبدبا پوری دنیا میں چلتا تھا. عمر مدینے کے قبرستان میں پیوند لگا کر کے ایک درہ لے کر کے سویا ہوا ہے، لیکن ساری دنیا تھرا رہی ہے. عمر کے زمانے میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کوئی گردن اٹھائے. کیا تھا بھائی؟
سپر پاور کہاں سے ہوئے عمر؟ صرف ایمان سے ہوئے. مقتضائے ایمان جو تھا اس پر عمل کرتے تھے. ایمان جس کا تقاضا کرتا تھا عمر اس پر عمل کرتا تھا. عمر کے ساتھی اس پر عمل کرتے تھے. عمر کے چاہنے والے اس پر عمل کرتے تھے. تو دنیا کبھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتی تھی. آج جو مسلمانوں پر دنیا نگاہ اٹھا کر کے دیکھتی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ مسلمان خود ختم ہو رہا ہے. خود سے ہم اپنی جڑ ختم کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی نماز کے لیے اعلان ہوا تھا، پھر بھی اعلان ہوا. اس فرق نہیں پڑا. مجھے لگتا ہے جتنے نمازی پہلے تھے مسجد میں اتنے ہی کم ہی ہوتے جا رہے، بڑھ نہیں. یاد رکھنا جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں، ایک بھی تمہاری مسجد نہیں بچے گی. میں جاگ کر کے بول رہا ہوں، بیداری میں بول رہا ہوں، خواب نہیں دکھا رہا ہوں آپ کو. اگر اسی طریقے سے مسلمانوں کا حال رہا تو تم اپنی مسجد میں جاؤ گے، تمہاری گردنیں ماری جائیں گی. جس طریقے سے آج تمہارے منہ کو بند کر دیا گیا، تم زبان نہیں کھول پا رہے ہو، کل تمہاری مسجدوں کو بند کیا جائے گا. تم اپنی مسجد کے کھولنے کی ہمت نہیں رکھتے. ابھی دیکھ لیجئے چند مہینے پہلے یہ حالات گزر چکے. کیا مسلمان اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب تک مسجدوں کے تالے کھلے ہیں تم کھول کر کے اس کے دروازوں کو اپنی مضبوطی سے کھولو کہ اللہ کے علاوہ تو اس کو بند نہ کر سکے. قیامت آئے گی تبھی بند ہوگی. دنیا کی کوئی طاقت اس کھلے ہوئے دروازے کوئی بند نہ کر سکے. لیکن یہ کب ہوگا مسلمانوں؟ جب تمہاری سستی ختم ہوگی، جب تمہاری بے حسی ختم ہوگی، جب تمہارا مردہ دل زندہ ہوگا، جب تمہاری سوئی ہوئی جماعت جب جاگے گی، تب تمہارا اسلام جاگے گا، تب تمہیں روشنی ملے گی، تب تمہاری طاقت ہوگی. تب یہ ظالم لوگ اپنے خون کے آنسو روئیں گے. تب یہ ظالم لوگ اپنے بڑھتے ہوئے آگے کے قدم کو پیچھے ہٹائیں گے. آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر کے، صحابہ کی تابعین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. آج ہمیں فرصت نہیں ملتی اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھانے کی. ہم تو موبائل میں مست ہیں، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی غیر محرموں سے بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اللہ کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے حق ہے. لیکن ہم مسلمان نام کے ہیں. میں نے حدیث پڑھی، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه. وہ زمانہ آ گیا، مسلمان نام کے لوگ باقی ہیں. قرآن تو ہے، ولا من القرآن الا رسم. قرآن تو ہے لیکن صرف کتابوں میں رکھا ہوا ہے. اس کی رسم باقی ہے، اس کی تحریر باقی ہے، اور اس کے الفاظ باقی ہے. تم اس دن کا انتظار مت کرو کہ اللہ اس کی دو جلدوں کے درمیان سے اس کے الفاظ آسمان پر اٹھا لے اور تم قرآن ڈھونڈتے رہو تلاوت کرنے کے لیے تمہیں قرآن نہ ملے. اللہ حفاظت فرمائے.